کی محبت اور ادب کو نہیں لیں گے، یہ نبی سے زکات تو لیں گے مگر نبی کی زکات کا احترام نہیں لیں گے، یہ نبی سے تلاوت تو لیں گے مگر صاحب قرآن کی عظمت کو نہیں لیں گے، یہ نبی سے حج کو لے لیں گے مگر اس کا احترام نہیں کریں گے جس کے احترام میں کعبہ بھی جھکا جھکا نظر آتا ہے۔ یہ صرف نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے جہنمی ہوں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ یزید معلوم نا؟ کس کو نہیں معلوم ہاتھ اٹھاؤ؟ اب آپ سب کو معلوم ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یزید کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ اب اس کے چیلے نکلے، اس کو رحمت اللہ علیہ بول رہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی شرارت، کتنی بدماشی ہے، کتنی دلوں کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، شرارت ہے۔ دیکھو آپ خاندان نبوت کے خاتم کو رحمت اللہ علیہ کہتے اور کیا بول رہے ہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں۔ اوفو بولا تو مومن انہیں تیرا امیر۔ پیارے بزرگ اور دوستو، شرارت کی حد دیکھو۔ یزید، سرکار امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر کہا، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کو بددین گمراہ کہا، جلیل القدر علماء نے اسے گناہگار لکھا، جہنمی کتا لکھا، نارے جہنم رسید لکھا۔ کون تھا یزید؟ 3 سال تک کعبے پہ حکومت کیا تھا یزید۔ کون تھا یزید؟ صحابی کا بیٹا تھا یزید۔ کون تھا بولو؟ ذرا زور سے بولو۔ صحابی کا بیٹا۔ کون تھا یزید؟ صحابی کا پوترا۔ یزید کے دادا صحابی، یزید کے والد صحابی۔ کون تھا یزید؟ ام المومنین کا بھتیجا تھا۔ یزید کی پھوپھو رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ۔ کون تھا یزید؟ کبھی کبھی نماز بھی پڑھتا تھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کون تھا یزید؟ کبھی کبھی قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ کون تھا یزید؟ کبھی کبھی نیکی کا کام بھی کر لیا کرتا تھا۔ مگر خدا کی قسم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد صحابی کا پوترا، صحابی کا بیٹا، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو کر بھی وہ جنتی، زور سے بولو اور زور سے بولو، نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ صرف اللہ کے محبوبوں کا بے ادب اور گستاخ تھا، خاندان نبوت کا باغی تھا، اللہ کے محبوب سرکار امام حسین کا دشمن تھا، خاندان نبوت کے قاتلوں میں سے تھا، اس کی وجہ سے جہنمی کتا بنا دیا گیا۔ اب ذرا غور کرو، نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنمی ہو گیا، نماز پڑھ کے بھی کافر ہو گیا، کعبے پہ حکومت کر کے بھی جہنمی ہو گیا، دین کے معاملات میں آنے کے بعد بھی دوزخی ہو گیا۔ وجہ بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اللہ کو بے ادبی اور گستاخی پسند، زور سے بولو، نہیں ہے پسند۔ اسی لیے ادب والے بنو۔ کیا بنو؟ بولو اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، ادب والے بنو۔ کیا بنو؟ ادب والے۔ اور الحمدللہ ہم ادب والے۔ آئیے، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس آیت مبارکہ کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اس تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو، تلاش کرو۔ کس تک پہنچانے والا؟ الیہ، اس کی طرف، اللہ کی طرف۔ ایسا وسیلہ پکڑ لو جو اللہ تک لے کے جاتا۔ مطلب یہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو وسیلہ ہونا ضروری ہے۔ بغیر وسیلے کے کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے کہا حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ وسیلہ بتائے حضور، مجھ تک آنا ہے تو میری اہل بیت کا دامن پکڑو، میرے صحابہ کا دامن پکڑو۔ جب تم ان کا دامن پکڑ لو گے تو پھر مجھ تک آ جاؤ گے، اور جو مجھ تک آ گیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ آپ غور کرنے والی بات ہے، وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بازو والے پیدا کرتے، بولے مولانا اللہ سنتا نہیں سنتا؟ میں بولا سنتا۔ اللہ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ میں بولا دیکھتا۔ تو بھی جب اللہ سنتا اور دیکھتا، ہمارے دلوں کا حال دیکھنے والا ہے، ہماری بات سننے والا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کو بولنا۔ یہ بیچ میں بندے کئی کو، یہ وسیلہ کیوں؟ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈائریکٹ اللہ کو دعا کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ ڈائریکٹ اللہ کی مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ وسیلہ کیوں؟ آؤ دوستو مسئلے کو سمجھو، بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ نہیں سمجھ کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ انہیں ایسے سمجھا رہا اللہ سنتا تو ڈائریکٹ سنا، رسول اللہ بیچ میں کہیں کو، اللہ سنتا تو ڈائریکٹ سناؤ، غوث اعظم بیچ میں کہیں کو، اللہ دیکھ رہا تو ڈائریکٹ عمل دکھاؤ، ان کے وسیلے سے نماز کہیں کو دینا۔ ایسے مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ اب سنو دوستو، اللہ ڈائریکٹ قرآن اتار سکتا نہیں اتار سکتا؟ نہیں بول رہے اللہ نہیں کر سکتا؟ ڈائریکٹ اللہ قرآن اتار سکتا نا، مگر اللہ ڈائریکٹ اتارا؟ بولو زور سے۔ اللہ تعالی قرآن پہلے حضرت جبریل کو دیا، دے کر کہا جبریل میرے پیارے مصطفیٰ کے پاس پہنچا دے۔ اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کے سینے پہ بھی قرآن ڈائریکٹ نہیں بھیج رہا، حضرت جبریل کو بیچ میں وسیلہ بنا رہا، اور پھر قرآن دینا کس کو ہے؟ ہم کو دینا ہے۔ تو پھر اللہ ڈائریکٹ عادل آباد والوں کو قرآن کہیں کو نہیں دیا، پیارے مصطفیٰ کے سینے پہ کیوں اتارا؟ اور نبی سے کہا پیارے مصطفیٰ آپ ان تک پہنچا دو، آپ صحابہ تک پہنچا دو، صحابہ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے، تابعین تک، تابعین تابعین تک پہنچائیں گے، تابعین ائمہ تک پہنچائیں گے، ائمہ اولیاء تک پہنچائیں گے، اولیاء صلحاء تک پہنچائیں گے، صلحاء علماء تک پہنچائیں گے، علماء قوم تک پہنچائیں گے۔ میرے پیارے بھائی ذرا غور کریے، نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا؟ نماز میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، نہ سنیوں کی نماز الگ ہے، نہ بازو والوں کی الگ ہے، سب کی ایک ہی، رائٹ؟ اب صبح 6 بجے فجر کی نماز ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے، صبح 6 بجے فجر کی نماز ہے، مسجد میں آ گئے، صدر صاحب بھی آ گئے، کہیں تو گور گور کے دیکھ رہے صدر صاحب نہیں آتے بولنا چاہتے، آتے ہیں ہمارے صدر صاحب پڑھتے نماز، میں یہاں کے نہیں ہمارے صدر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں نماز کو آ گئے، اتفاق سے 500 مسلمان فجر کی نماز پڑھنے بھی آ گئے، سب مل کے بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، سنت بھی پڑھ لیے، 6 بجے جماعت ہے، 6 بج گئے، امام صاحب نہیں آئے، امام صاحب کوئی بھی آگے پڑھ رہی چھ نہیں، گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، گیٹ کو دیکھ رہے ہیں، گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، گیٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ 6:02 صدر صاحب پلٹ گئے، اب تک چہرہ قبلے کی طرف تھا، اب گیٹ کی طرف، گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، گیٹ کو دیکھ رہے ہیں، امام کو، اور یہ پورے 500 لوگ ٹینشن میں، بولے نقشبندی صاحب بول کے گئے پڑھو، بولے تو آئے تو امام خیر،
ٹینشن میں. اتفاق سے 6:04 کو امام صاحب کی گاڑی رکی. انہوں نے گاڑی آف کر کے لاک کر کے اندر انہوں تھو کر لے کے آئے تک 6:05. امام صاحب کو دیکھ گھڑی دیکھ پبلک کو گھور کے دیکھ 5 منٹ لیٹ, وہ بھی فجر میں دنیا کی سردی ہو رہی. 5 منٹ لیٹ. امام صاحب بولے بابا میں روزانہ 5 وقت آتا ہوں, کبھی کسی کو گھور کے نہیں دیکھا. انہیں بیٹا آج ایک دن آ کے میرے کو گھور کے نہیں گھور کے دیکھنا, میرے کو گھورتا. آگے بڑھے تو صدر صاحب بھی گھور رہا, تم بھی گھورتے ہیں. اچھا مؤذن صاحب اقامت دینا شروع کرے. امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے. امام صاحب میں تمہیں کو کوئی جوک نہیں سنا رہا ہوں, کوئی ہنسی مذاق کی بات ہے. خدا کی قسم دین سمجھا رہا ہوں, دین. تم ہنستے ہنستے سن لو, مگر یہ بات سمجھا سو والا پوری زندگی میں کبھی بداخلہ نہیں ہوتا. میری بات سمجھو, میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہارے دین کا انتہائی اہم مسئلہ جو بنیاد ہے وہ سمجھا رہا ہوں تمہارے کو, اسلام کی اہل سنت والجماعت سمجھا رہا ہوں تمہارے کو کیا ہے اور بازو والے کیا ہے, یہ بتلانا چاہ رہا ہوں تمہارے. انہیں بولتا ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہوں, اللہ سنتا, اللہ کو سناتا ہوں, بولا ہی نہیں. اب میں سنانے لگا تو دیکھو تم, امام صاحب ٹھہر گئے مصلی پہ, رکعت باندھ رہی. امام صاحب کی بھی پھر گئی. بولے میرے کو گھور کے دیکھتا ہی نہیں. صدر صاحب نام آیا امام صاحب کو, بولے جان دو اب ایسی گھورم گھاری میں کہیں فجر کا وقت نہ چلا جائے. امام صاحب کیا کرے, نیت کرے, تکبیر باندھے, اللہ اکبر, رکعت باندھے. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھے. پڑھنے کا پھر خیال آیا امام صاحب کو لوگوں کو گھور کے دیکھے تو جلال میں کیا کرے, امام صاحب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ شروع ہو گیا, پو پارا پڑھ دیے, پوری مسجد پریشان, 500 لوگ یوں. اب کون تو بھی بولتا ہے امام صاحب کو رکوع کرو جی, بول صاحب بولو بھائی, ہنسو نکو جی, لوٹو تم لوگ. مگر خدا کی قسم میں بہت بڑا مسئلہ سمجھا رہا ہوں, مسئلہ سمجھو. اپنے یہ مسئلے سے یہاں سے لے کے سعودی عرب تک یوں ہل رہے سب جانے. میں ابھی بھی آپ کو بول رہا ہوں, خدا کی قسم میں دین سمجھا رہا ہوں, مذاق مت سمجھو. انہیں بازو والا رخصوتی صاحب بہت ازاد سے مذاقہ کرتے, ابے حولے مذاق کرتے, تیرا مردہ نکالتے. امام صاحب 5 رکوع پڑھ دیے, پریشان ہو گئے سب لوگ. کوئی بول سکتا ہے امام صاحب کو رکوع کرو, پیچھے سے اللہ اکبر اللہ. امام صاحب بولے رہے ہولے, قافل کو دیتے لقمہ, اپن پورے ہوش میں بولے آج پڑھتے جا رہے. امام پھر خیال آئے امام صاحب کو, اب جان دو پورا پڑھ دیا تو ظہر ہو جائے گی کہیں, کیونکہ امام صاحب پہ بولے ٹائم چلا نہ جائے. اللہ اکبر. اتفاق سے کیا ہوا, اس میں ایک عادل آباد کا سیٹ بیٹھا ہوا تھا, نماز میں آیا تھا. انہیں بولا یہ ان کے پیچھے پڑا تو بھی نا, ابھی ایک رکعت کچھ کتنی دیر کر دی ہے, اب دوسری رکعت کو نے پھر لٹکا دیتا نہیں. اچھا اور ایک مسئلہ سنو, امام صاحب سے پہلے کون تو بھی رکوع میں جا سکتا, امام صاحب سے پہلے کون تو بھی سجدے میں جا سکتا. امام صاحب سجدے میں گئے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان, 3 بار پڑھتے پھر یاد آئے, وہ بھول کے دیکھے 21 بار پڑھ دیے امام صاحب. امام صاحب سے پہلے کوئی سجدے سے اٹھ سکتا, بولو بھائی, نہیں اٹھ سکتا. اب میں جواب دے رہا ہوں, اللہ سنتا نہ رہے پھر سنا, امام کے پیچھے کہیں کو پڑا.
بھائی اوپر نماز میں نا بھائی، اب کوئی مارکیٹ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی جھنڈوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی فاتحہ سلام کی بات نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا، تو پھر تو امام کے پیچھے کہیں کو پڑھ رہا؟ 3 بار پڑھ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، دیکھ امام صاحب اٹھے نہیں، ٹوٹ جا، اللہ ڈائریکٹ سنتا، میں اللہ کو سناتا ہوں، اللہ اکبر، ہوتی نماز؟ وہ سیٹ ویسی کرے، بولے میرا اللہ میں دیکھوں نماز، انہیں کئی کو بیچ میں میرے ہٹو جی تم، بول کے اب امام صاحب دوسری رکعت کے سجدے میں چھے، انہیں اٹھ گیا، پہلی رکعت کے سجدے میں چھے، دوسرے سجدے میں انہیں اٹھ گیا، اٹھ کے دوسری رکعت کمپلیٹ کر لیا، اب امام صاحب اٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھے تک انہیں رکوع بھی کر لیا، دو سجدے بھی کر لیا، قاعدہ بھی کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ میں پڑھ لیا تو خدا میں بندہ دے بولے نماز یا لے لے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میری بجلیاں ہے، یہ پورا عذاب ہے، بندے تو لے لے۔ کرتا کوئی ایسا بولو بھائی، کرتا نہیں، کرتا کوئی نہیں کرتا ایسا، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ نماز تیرے کو بھی پڑھنے آتا، سیٹ کو بھی آتا، نوکر کو بھی آتا، خادم کو بھی آتا، غلام کو بھی آتا، امیر کو بھی آتا، غریب کو بھی آتا، جوان کو بھی آتا، بڈھے کو بھی آتا، بچے کو بھی آتا نماز پڑھنے، مگر امام کو چھوڑ کے نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ امام بندے اور خدا کے بیچ کا وسیلہ، کیا ہے ذرا زور سے بولو، وسیلہ ہے، امام کے بغیر کسی مصلی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز ادا کرنا ہے تو باجماعت ادا کرنا ہے، تو باجماعت ادا کرنے کے لیے اگر 2 آ جائے تو 1 امام ہوگا، 3 آ جائے تو 2 مصلی 1 امام ہوگا، 100 آ جائے پیچھے کریں گے 1 امام بن جائے گا۔ اچھا ہوا بیچارہ آیا یار جلسے میں تو میری زندگی کی پہلی تقریر تھی، بیچنے لگا، آخری کھیڑے گاؤں کو جا کیا بھائی، میں سمجھا کیا ہے کہ انہوں کرتے نہیں کرتے، اللہ سلامت نہیں، آپ پوچھو آپ میں کرتا ہوں بول رہی کیا، اللہ سلامت رکھے۔ بس بہت ہنس رہے تم، ناچو بیٹا۔ تو پیارے دوستو سمجھو مسئلے کو، کون ہے میرے بھائی بتاؤ نا بھائی، بازو والوں سے پوچھو، نہیں لینا وسیلہ، ڈائریکٹ نماز پڑھ، امام کئی کو، امام کو وسیلہ کہیں بنا رہا بھائی، اللہ کی عبادت ہے نا بھائی، تو بھی بندہ ہے، تیرے کو بھی پڑھنے آتا، سورہ فاتحہ تیرے کو یاد نہیں ہے، 4 سورے تیرے کو یاد نہیں ہے، 4 کھل بھی یاد رہے تو بس نماز ہو جاتی، پورے دن کی 48 رکعت نماز پڑھ لے سکتے، خالی 4 سورے یاد ہو گئے، پھر تو کیوں نہیں پڑھتا؟ مسجد میں آیا، آدھا گھنٹہ پہلے آیا، آ کے امام کا انتظار کرتے بیٹھا، کیوں بیٹھا؟ کیوں تجھے امام کی ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے پڑ گئی کیونکہ اللہ نے دین جو بنایا وہ ڈائریکٹ پہنچنے والا دین نہیں، وسیلے سے آنے والا دین بنایا۔ تجھے نماز بھی دینا ہے تو وسیلے سے دینا ہے، تجھے حج بھی پہنچانا ہے تو وسیلے سے پہنچانا ہے، تجھے قرآن بھی پہنچانا ہے تو وسیلے سے پہنچانا ہے، تجھے دعا بھی پہنچانا ہے تو اللہ والوں کے وسیلے سے پہنچانا۔ ان کے بغیر نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا روزہ قبول، نہ تیری زکوٰۃ قبول، نہ تیرا حج نہیں ہے میرے بھائی، ہم دین کو سمجھے۔ ایک صاحب بولے، مولانا بیان میں بول دیے، کسی کا وسیلہ نہیں لینا، وسیلہ لینا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، درگاہوں کو مت جاؤ، غوث اعظم کو، غریب نواز کو وسیلہ مت بناؤ، یہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا دوا کے جمعے میں تقریر کر دیا، بازو والا ایک اپنا عادل آباد کا بھولا سنی تھا، بولا
کون تھا؟ اچھا گڑیت نور ہے، میرے کو نہیں معلوم نا جی. تو بولا تھا گڑیت نور کا. عادل آباد بولے تو ادھر سے کچھ آ رہے بولے. ارے بھائی عادل آباد ڈسٹرکٹ ہے، اپن بڑوں کو پکڑ کے رہنا ہمیشہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلو جان دو، گڑیت نور کچھ لے لیں گے اب، چھوڑ دو. تو گڑیت نور کا ایک بولا مولانا کا بعض والوں کا بیان سنا، سن کے بولا کیا بیان کرے بھائی. بصیرہ کہیں کو لینا صحیح بھی، اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ دینے والا. کھانا کون دینا والا؟ اللہ دینے والا. شفا کون دینے والا؟ اللہ دینے والا. جب شفا دینے والا اللہ، کھانا دینے والا اللہ، جرم دینے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ، بولنا کہیں کو. ہوا کیا؟ گھر کو آ کے بیگم کی بولا، حالانکہ انہیں تھا درگاہ والا ہی. کیا تھا انہیں؟ درگاہ والا تھا، مگر بازو والے کی سن کے آیا تھا. اس لیے میں بولتا ہوں یہ بازو والوں کے پیچھے جا کے جمعہ نہیں پڑھنا. فیس بک پہ ان کے بیانات، واٹس ایپ پہ ان کے بیانوں کو شیئر، انہیں دکھتے کی راہول پڑھ کے آگے بڑھانا. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں، اس کو سننا نہیں. انہیں کو سنے نا آخرت کی واٹ لگ جاتی. خبر میں پھوکٹ کے دلہنڈیاں ہوتے رہتے. اس لیے ان کی چکر میں جاؤ مت، آخرت برباد. زور سے بولو. ان کے پیچھے جا کے اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کرو، دین سے دور مت ہو جاؤ. یہ بہت خطرناک قوم ہے. ورسز نمبر، والیوم نمبر، بلکہ اپنا ٹیمپریچر گرا دیتی. نہیں سبحان اللہ، ویری گڈ. تو اب ہوا کیا؟ میں نے بولا واقعی اللہ رزاق ہے، کھلانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. چلتے رہی گاڑی. بیگم کو بھی بول دیا نا بیگم آج کے بعد کوئی درگاہ نہیں، کوئی عروس نہیں، کوئی فاتحہ نہیں، کوئی درگاہ نہیں. ٹھاک ٹھاک ٹھاک. تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا؟ چلتی گاڑی ایسی 6 مہینے چلی، ایسی کھینچ کھینچ کے چلائے، ایسی 6 مہینے ہو گیا. یا غوث نائک 6 مہینے چلی ایسی گاڑی. اس کے بعد ہوا یہ کہ مول صاحب کی صحبت میں بیٹھ رہے، روزانہ مسافر شرک ہے، مدد لینا شرک ہے. بولے بندے بندے سے مدد لینا، بندے کا وسیلہ لے لینا شرک ہے، صرف اللہ. تب ہوا کیا 6 مہینے کے بعد رات میں 3 بجے رات میں جھٹکا لگا. اس کو بولتے ہارٹ اٹیک. ٹھنڈے ٹھنڈے پڑ گئے نا پورا، پسینے پسینے چل جا رہے ہیں. بیگم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوگا ان کو. گئے جلدی بچوں کے روموں پہ کھٹکا مارے، پوروں کو اٹھا کے لائے. جوان بچوں آؤ، میرے باپ بچوں کے باپ کو کیا ہو گیا، بچوں آؤ، باپ بچوں. بچے آگے دیکھے تو کیا ہے، پریشان ہو گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہو رہا کیا. پہلی بار دیکھے جلوہ، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا. تو بچوں کو جتنی نالج تھی اس کے مطابق سمجھے کہ اب ان کو دواخانے کو لے جانا ضروری. بولے ابا اٹھو چلو ہاسپٹل. خبردار ہاسپٹل نہیں جاؤں گا. بولے کیوں ہاسپٹل؟ مولانا بولے بندے کی مدد. ہاسپٹل میں رمیش بابو ہے، ڈاکٹر رمیش کی مدد نہیں لیں گے. پھر کیا کرتے ہیں ابا یہ حالت میں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا؟ کچھ نہیں، اللہ شفا دے گا. بچے بولے ہم تو نہ سمجھ رہے جب تک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ان کو تو برین اٹیک بھی ہو رہا ہے. آرے بول کے پیرا ہاتھ پکڑے، اٹھائے گاڑی میں ڈالے، لے کے بھاگے دواخانے کو. دیکھ جاتے کہ رمیش بابو ڈال کے پمپنگ کر کے وینٹیلیٹر پہ ڈالا. بولا اچھا ہوا 10 منٹ لیٹ ہوئے تو چٹی اٹھ گئی تھی. یہ ایک مثال ہے. یہ کیا ہے؟ مثال. آپ پوچھیں گے کس کو ہوا، اس کی فوٹو بتاؤ، بولے تو یہ لوہے کا کھلائیں گے گمت. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، جو چل رہا ماحول، جو مارکیٹ میں چل رہا، سمجھانے کے لیے. اب ہوا کیا؟ رمیش بابو علاج کرا، 3-4 دن دواخانے میں رہے، 2-4 لاکھ روپے پھینکے، رائٹ ہو کے گھر کو آئے، آگے ٹیکا لے کے بیٹھے. بچے پوچھے بابا پرسوں رات میں آپ کو اٹیک آ رہا تھا،
آپ دیوانے باتیں کر رہے تھے آپ بندے کی مدد نہیں لینا بندے کی مدد نہیں لینا صرف اللہ کی مدد لینا کسی بندے کو وسیلہ نہیں بنانا ڈائریکٹ اللہ کا نہیں جانا کیا حساب پائے ارے نہیں بیٹے وہ مولانا جمعہ میں چلا کے بولے ڈائریکٹ اللہ کو پکارو کسی بندے کی مدد مت لو بولے نہ غوث اعظم کی مدد لو نہ غریب نواز کی لو نہ رسول اللہ کی لو نہ صحابہ کی لو نہ اہل بیت کی لو کسی کی مدد مت لو ڈائریکٹ اللہ کو پکارو کھلانے والا اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے ایسا بولے تو بولے اے ابا آپ اتنے بڈھے ہو گئے آپ کو اتنی تو سمجھ آنا کہ بے شک کھلانے والا اللہ ہے مگر ڈائریکٹ نہیں کھلاتا آپ کو کہیں جا کے کسی کے پاس 1 مہینہ نوکری کرنا اس کو سیٹ ہر لفظ سکے سوتا روزانہ بولنا پھر اس کے باتیں سننا اس کے جھڑکیاں سننا 1 مہینے کے بعد انہیں 20,000 روپے تنخواہ دیتا کھلانے والا اللہ ہے مگر اللہ ڈائریکٹ کسی کے دیوان خانے میں دیگچا نہیں اتارتا شفا کا دینے والا زور سے بولو زور سے بولو شفا کا دینے والا مگر اللہ بیماری میں شفا ڈائریکٹ نہیں دیتا آپ کسی ڈاکٹر کا وسیلہ لینا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا انہیں جو بولا آمنا صدقنا سر کا درد ہو رہا کا ہے سردی کا ہے بولا تو رائٹ نہیں بی پی کا ہے بولا تو جی اچھی بات ہے صاحب نہیں آپ کی کھوپڑی بہت گرم ہو گئی جی اچھی بات ہے صاحب آپ ایک ڈاکٹر کی مدد لینا اس کو وسیلہ بنانا ضروری ہے باپ بنانے والا اللہ ہے کوئی بھی دیوان خانے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ میرے کو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا دے دے اللہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا دے دے آج رات میں چھت پھاڑ کے دیوان خانے میں اتار دے اللہ کون کرے اب تک ایسا ہاتھ اٹھاؤ جس کو بھی بابا بننے کی خواہش ہوئی انہیں ڈائریکٹ دعا نہیں کرتا بیگم بلاتا باپ بننے کے لیے اولاد کے ہونے کے لیے بیگم وسیلہ ہے حالانکہ اولاد کا دینے والا اللہ مگر بیگم کا ہونا اماں جلدی سمجھ میں آگا بھائی جب تک بیگم نہیں اللہ اولاد نہیں دیتا حج کرنا اللہ کی عبادت ہے مگر اس کے لیے بجٹ ہونا ضروری ہے بجٹ وسیلہ ہے بجٹ ہے تو حج ہے بجٹ نہیں ہے تو حج بھی فرض وسیلہ نہیں ہے تو عمل بھی فرض نہیں ہوتا اللہ دینے والا ابے حولے اللہ دینے والا خدا کی قسم اللہ ہی دیں گا مگر اللہ کیسا دیتا وسیلے سے دیتا کیونکہ اللہ نے یہ جو دنیا بنایا ہے نا یہ دار الاسباب ہے کیا ہے بولو زور سے بولو دار الاسباب ہے میری بات وہ اتنے کونے تک ہزاروں کے مجموعے سے پہنچ رہی ہے تو یہ اسباب اس کے لیے ضروری ہے کیا مائک ہونا ضروری ہے اتنی دور آپ کھڑے ہوئے میں آپ کو دکھنا ضروری ہے اس کے لیے لائٹ ہونا ضروری ہے اتنی بڑی اتنا بڑا ہزاروں کا مجموعہ ہے کسی کو سردی نہیں ہونا تو یہ ڈیرا ہونا یہ اسباب ہے اس کو کیا بولتے اسباب میں حیدرآباد سے آیا اڑ کے آیا میں دعا کرایا اللہ بیچارے ہاں گڑیت نور ابھی یاد کر لیتے بیٹھو یہ گڑیت نور والے میرے خداوت دیے اللہ نیکی کا کام کر رہے بیچارے اللہ میں ذرا بیٹھتا ہوں تو ہوا میں اڑا کے گڑیت نور پہنچا دے ایسا ہوتا ہاں میرے کو ایک کار ہونا ایک ڈرائیور ہونا یہ دونوں میرا وسیلہ ہے پھر ڈرائیور کو نیند نہیں لگنا نہیں پہنچانے والا احمد نقشبندی کو اللہ ہی ہے مگر اللہ کار کو ڈرائیور کو وسیلہ بنایا تو بچوں کو وہ بابا کو بات سمجھ میں آئی بولے بچے بولے ابا کہاں جا رہے ہیں کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز وہ حولے کے پیچھے کہیں جا رہے ہیں
عجیب سکھا کے چھوڑ دیا. بولے آپ سمجھ میں آیا بیٹے, میرے کو جھٹکا لگے تو مسئلہ سمجھ میں آیا, اب اس کو جھٹکا دیتا ہوں. بولے ابا, بول کے اب ابا کیا کرے, مسجد کو جانا شروع کرے. امام صاحب بس کیا بہترین دعوت دیا, صرف اللہ بندے کی مدد. بولے مولانا تمہارے باتیں سنتا تو آج میں مسجد کو نہیں آتا تھا, تم میری زیارت میں آتے تھے. بولے تمہارے باتیں بہت خطرناک ہے مولانا, پھوکٹ میں چٹھی اٹھا دیتے تھے بچے دوا کھانے کو لے کے. تو میں بولا نہیں لینا, بندے کی مدد نہیں لینا. بولا مولانا میں چلے آتا تھا. اچھا پھر اور ایک بات سنو, چٹھی اٹھ گئی تو بھی پھر 4 بندے کو نہیں چھوڑنا ہے, پھر وسیلہ خبر تک جانے کے واسطے بھی وسیلہ ضروری ہے. کوئی نہیں تو نہیں, 4 تو بھی ہونا, نہیں تو کورونا کا پیشنٹ بن جاتا تو پیارے بزرگ اور دوستوں, مسئلے کو سنو, سمجھو میرے بھائی, خدا کی قسم دین سمجھو. دین کیا چیز ہے سمجھے ہی نہیں بازو والے, اس لیے پریشان گڑتی گڑتی کھٹکے مار لیتے پھر. ارے سمجھ گیا تو یا ایک جگہ بیٹھتا تو سکون سے سمجھو. مسئلہ کیا ہے دیکھو, اب گئے یہ صاحب صحت مند ہو گئے, مسجد کو جانا شروع کرے. صدر صاحب سے ملے. صدر صاحب امام صاحب کو تنخواہ کب دیتے؟ بولے پہلے دوں. آپ سے 2 ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ذرا 4 دن گزارش ہے روک دو, یہ مہینے کی تنخواہ میں دیتا ہوں, تھوڑا 4 دن لیٹ کر کے دیں گے. 4-6 دن لیٹ کر کے دیں گے. میری اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, جزاک اللہ, اللہ جزائے خیر. صدر صاحب بولے اللہ تعالیٰ شکر ہے, 20,000 آگے. بولے اب پہلی کے دن امام صاحب نماز پڑھائے عصر کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ گئے صدر صاحب, ہے آج یہ اپنے امام نہیں, بازو والوں کی بات کر لوگ بول کے دیکھ رہے تم لوگ. تو ہوا کیا, امام صاحب آنے, یہ اپنے امام صاحب بھی آ گئے, ذرا بریک لینے گئے تھے بیچارے, اور ٹینشن میں ہو, جلسہ ہوئے تک ہے ٹینشن. سبحان اللہ. تو ہوا کیا, امام صاحب کو عصر کے بعد صدر صاحب لائٹ لینے کے چلے گئے واپس. امام پریشان, ارے نہیں اب نہیں, مغرب میں دیتے ہوں گے. سوچا مغرب میں بھی آئے, لائٹ لے کے چلے گئے, عشاء میں چلے گئے. 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 ہو گئی, آخری میں 5 کے دن انہیں مسجد کو آیا ہی نہیں. صدر صاحب پریشان ہے, کیا ٹیکنیک ہے تمہاری, تم دے دو تنخواہ. نے امام صاحب غائب ہو گئے مسجد سے. بولے تو ذرا ٹھہرو صاحب, پلیز ذرا ٹھہرو, اس کو فاتحہ والا بنانا ہے. بولے آج 5 تاریخ کے دن فجر غائب, ظہر غائب, عصر غائب. عصر کے بعد پورے مصلیوں کو لے گئے, یہ مریض چچا سیدھا امام صاحب کے گھر کو پہنچ گئے صدر صاحب کے ساتھ. بولے مولانا آپ نہیں آ رہے مسجد, کیا تنخواہ نہیں دیے تو نماز نہیں پڑھ. مولانا تنخواہ کون دینا؟ بولے آپ صدر صاحب دینا, محلے والے دینا, گاؤں والے دینا. اچھا مولانا وہ آپ بولے تھے نا جی بندے کی مدد نہیں لینا بول کے, چلا کے بولے بندے کی مدد نہیں. پھر تم تو عام بندے تو چھوڑ دو, غوث اعظم جیسے بندے کی مدد نہیں لینا بولے آپ, رسول اللہ جیسے بندے کی مدد نہیں لینا بولے آپ, امام اعظم جیسے بندے کی مدد نہیں لینا بولے آپ. آپ تو اتنے بڑے بڑے بندوں کی عظمتوں کا انکار کریں, پھر ہمارے جیسے چھوٹے بندوں کے پیچھے پڑے ہوئے آپ تنخواہ دو تنخواہ دو. آپ نماز کس کے واسطے پڑھائے؟ بازو والا مولانا پریشان ہوگا, ابھی تو میری اچھا اڑا دے رہا ہے. آپ نماز کس کے واسطے پڑھائے؟ بولے اللہ کے واسطے. تو بولے تنخواہ بھی اللہ سے لو. کس سے لو؟ اللہ سے. نماز پڑھانے آئیں گے تو مسجد میں چھوڑوں گا نہیں تمہارے کو. بولے ہاں تم سمجھ رہے کہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا, نہیں, آنا ہی آنا ہے نماز پڑھانے آپ کو. اللہ سے لینا تنخواہ تو بولا نا بھائی بندوں سے نہیں لینا, ڈائریکٹ اللہ سے لو. اللہ سے لے تنخواہ, اللہ دیں گا تو اللہ کے لیے پڑھا رہا, اللہ کے لیے نماز, اللہ کے لیے سجدہ, اللہ کے لیے روزہ, اللہ کے لیے سب کچھ, تو اللہ سے ہی تنخواہ لینا.
ارے رے 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 امام صاحب کیا پلٹی مارا دیکھو ٹنگ بول کے. ارے نہیں, میں آپ کو بولا دنیا کے کاموں میں اللہ کی مدد, بندوں کی مدد لے سکتے, دین کے کام میں نہیں لینا. بولے ارے میں بھی وہی بول رہا ہوں, نماز پڑھانا دین ہے, دنیا ہے. زور سے بولو. تو دین کے کام میں مدد بندوں سے نہیں لینا, اللہ سے لو. امام صاحب کی خالی 4 دن تنخواہ رکی تو حقیقت یاد آ گئی امام صاحب کو. بازو والے صرف 4 دن تنخواہ روکے تو دین سمجھ میں آ گیا, دین کیا چیز ہے. بے شک امام صاحب کا پیٹ بھرنے والا اللہ ہے, امام صاحب کے گھر میں پورے مہینے بھر کے سودے کا غلے کا انتظام کرنے والا اللہ ہے, مگر اللہ چاول کا تھیلا اوپر سے نہیں اتارتا, تیل کا ڈبہ اوپر سے نہیں بھیجتا, بندوں کو ہی وسیلہ بنا کر دیتا ہے, بندوں کو ہی ذریعہ بنا کر دیتا ہے. جب اس کو بات سمجھ میں آئی بولے خبردار امام صاحب, آئندہ سے مسجد میں ایسی بےہودی باتیں آپ نہیں کریں گے کہ بندوں کی مدد نہیں لینا. بندے کی مدد کے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. عبادت خدا کی ہے ضرور ہے, مگر اس عبادت کو مقبول بنانا ہے تو پھر اللہ والوں کا وسیلہ لینا اس کے بغیر نہیں ہے. یہ پوری دنیا اسباب ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر سکتا نہیں کر سکتا. زور سے بولو بھائی. مگر آپ پیدا ہوئے جب سے سن رہے ہیں قیامت کیسا ہوں گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں, وہ سور پھونکیں گے تو سارے بندوں کو موت آ جائے گی, قیامت واقع ہوگی. اللہ فنا بھی کر رہا ہے تو ایک بندے کو وسیلہ بنانا ہے, ایک فرشتے کو وسیلہ بنانا ہے. ہم سمجھے نہیں دنیا کے اسباب. جھاڑ آپ لوگوں تو زراعت کرنے والے نا بھائی, آپ لوگوں کو تو دین میرے سے اچھا سمجھ میں آنا چاہیے, اور آتا بھی آپ کو. چاول آپ لوگ اگاتے ہیں, کیوں آپ لوگ ابھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے ہمارے عادل آباد میں جو صاحب بولا مولانا مولی لیجیے, مولی ہمارے کھیت کی ہے. بولے او یہ ڈائریکٹ نکل گئی کھیت میں مولی. بولو بھائی, یہ اناج, یہ گنا, یہ گیہوں, یہ چاول, یہ جتنے سبزیاں, یہ آلو ہے, یہ پیاز ہے, ڈائریکٹ بیٹھے 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 اٹھ کے آ گئے نہیں. بے شک یہ اناج کا دینے والا, زور سے بولو اور زور سے بولو, یہ اناج کا دینے والا اللہ ہے, مگر اس اناج کو لینے کے لیے کسان وسیلہ ہے. یہ کسان, زور سے بولو. ہاں, یہ آدمی محنت کر رہا, بیل کے پیچھے بن کے زراعت کے جو ہے کوششاں کر رہا, اسباب کر رہا, زمین کھود رہا, بیجاں ڈال رہا, وہ کر رہا, پھر ان سے بچا رہا, ان سے بچا رہا, وہ ایک گھڑا بنا کے پتلا بنا کے لگا رہا تاکہ جا کے وہ اناج نکل رہا. بے شک اناج کا دینے والا اللہ ہے, مگر بندہ, زور سے بولو, وسیلہ ہے. جب تمہارے جیسے میرے جیسے گناہگاروں کے ذریعے سے اناج لوگوں کو مل سکتا ہے, گناہگار وسیلہ بنا کر اللہ اپنے پورے دنیا میں بندوں کو اناج کھلا سکتا ہے, تو پھر اللہ وسیلہ بنا کر غوث اعظم کے ذریعے سے گناہگاروں کو جنت میں جگہ دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے. اللہ اگر ہندوستان والوں کو غریب نواز کو وسیلہ بنا کر روزی رزق میں برکت دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے. اللہ اگر سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو وسیلہ بنا کر ہم کو جنت میں جگہ دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے. میرے بھائیوں, وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. یہ سب بیکار باتیں ہیں, یہ صرف جاہلانہ باتیں ہیں. آپ کو اللہ 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 کر کے یہ اللہ سے جوڑ رہے نہیں, یہ حقیقت میں آپ کو اللہ سے توڑ رہے, اللہ کی رحمت سے دور کر رہے آپ. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, خدا رائے مسلمانوں, اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, اللہ رسول سے دور مت ہو. کیوں؟ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, میرے رب نے مجھے خزانوں, زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کیا فرمانے آقا علیہ السلام؟ میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. زمین کے خزانوں کی چابیاں آمینہ کے لال کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میرا رب نے مجھے زمین کا مالک بنا دیا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا؟ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے پیارے بزرگوں اور دوستوں، دین کو سمجھو. دین سمجھنے کا نام، ہلڑ بازی کا نام، جذبات کا نام دین نہیں ہے. اگر اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں رہتی، انبیاء کی ضرورت نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈائریکٹ ہدایت دیتا، نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ڈائریکٹ کلمہ پڑھوا دیتا، غریب نواز کو، محبوب الہی کو کیوں بھیجتا؟ ہندوستان کی دھرتی پر 1 نہیں 2 نہیں 25 نہیں 50 نہیں، کم و بیش 1 لاکھ اولیاء اللہ اس زمین پر تشریف لائے. 1 لاکھ اولیاء اللہ کو اللہ کیا بغیر کسی وجہ کے بھیج دیا؟ یہ اولیاء اللہ کا بھیجا جانا، ان کا یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بد دین بد مذہب ہو جائیں گے، اور اللہ اللہ ہوگا. ساری کائنات خدا کی تعریف بیان